Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر دنیا کو الرٹ کیا ہے کہ کہیں بھارت ان پر حملہ نہ کر دے، اور خاص طور پر رات کو سوتے ہوئے کہیں وہ کسی بم کا شکار نہ ہو جائیں۔ یہ ہے صورتحال اس وقت کی ساؤتھ ایشیا کے کانٹیکسٹ میں۔ اس کے ساتھ ساتھ کووڈ-19 کی نئی سٹرینز، اس وائرس کی نئی میوٹیشن فارمز کا پتہ چلا ہے یو کے میں، اور یو کے میں جب اس کا پتہ چلا تو پھر یو کے سے پوری دنیا کے رابطے ٹوٹ گئے۔ اس سے پہلے کہ بھارت بھی اپنی فلائٹس کینسل کرتا ہے یو کے لیے، بھارت میں جو لیفٹ کے ایکسٹریم لیفٹ کے لوگ ہیں وہ اس پر اب لکھنے لگے کہ مودی جی نے اسی سال جنوری میں ٹرمپ کو جب انویٹیشن بھیجی تھی تو اس وقت کرونا کی بات شروع ہو چکی تھی، تو اس وقت انہوں نے کیوں نہیں ٹرمپ کا دورہ کینسل کیا۔ تو اس پہ یہ فنی بات چل رہی ہے، حالانکہ پوری دنیا میں جو لاک ڈاؤن شروع ہوا اور بھارت میں جو بڑا شدید لاک ڈاؤن شروع ہوا وہ مارچ میں ہی ہوا تھا، اور جنوری میں فیبرری میں موومنٹس اکراس دا ورلڈ چل رہی تھیں۔ لیکن چونکہ ان کو کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے مودی سرکار کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، اور پھر یہ بھی سب کا کویسچن تھا آج کے سوشل میڈیا میں صبح کینیڈا کے وقت کے مطابق کہ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کینسل کرتے ہیں کہ نہیں یو کے کی جو فلائٹس ہیں۔ لیکن بہرحال بھارت نے یو کے کی فلائٹس بھی کینسل کر دی۔ ان پہ آج یو کے اور پاکستان کے عمران خان کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ سپر چیٹ کریں۔ ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کیجئے اور ڈونیٹ کیجئے ہمارے tagtv.info اور tagtv.southeasia.com پہ بھی جا کے ہمارا بٹن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب کا جو چینل ہے اس کے راہیں بھی آپ ہمیں ڈونیٹ کا بٹن اس کو کلک کریں گے تو آپ کریڈٹ کارڈ سے یا پے پال سے ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ بات چیت میں کر رہا ہوں عمران خان کے اس ٹویٹ کے حوالے سے، جو ان کا پہلا ٹویٹ نہیں ہے سبجیکٹ پہ۔ سال میں کئی ٹویٹ انہوں نے دیے اور کئی سٹیٹمنٹس انہوں نے دی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ہم پر کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے، اور کبھی بھی وہ حملہ نہیں ہوا۔ صرف اور صرف پلوامہ اٹیک کے بعد حملہ ہوا تھا، جس کی ایک جسٹیفیکیشن سمجھ آتی ہے۔ لیکن BBC-Urdu.com نے ایک انٹرسٹنگ انالیسز لکھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو ایک ایکسپریشن ہے ہمارے ساؤتھ ایشیا میں کہ شیر آیا، اور شیر کبھی نہیں آتا، ایک بچہ شور مچاتا ہے ہر وقت، جیسا کہ ہم سب کو اس کہانی کا پتہ ہے، یعنی عمران خان آج کا بچہ، اور پھر ایک دن واقعی ہی شیر آ جاتا ہے، اور اس وقت اس بچے کی بات پہ کوئی یقین نہیں کرتا۔ یہی اب دنیا کے اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ کیا عمران خان کی ان الرٹس پہ کوئی دنیا یقین کرتی ہے؟ مگر ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر مسٹر معید یوسف کا کہنا ہے کہ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم دنیا کو کہتے رہیں شیر آیا، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کب شیر آ جائے۔ کافی فنی سچویشن ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور تبصرہ کروں، میں چاہتا ہوں کہ عمران خان کے وہ ٹویٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ آج ہی کا ریسنٹ جو ان کا ٹویٹ ہے، I am making absolutely clear to the international community that if India was to be reckless enough to conduct a false flag operation against Pakistan, it would confront a strong national Pakistani resolve and be given a befitting response at all levels of the threat. Make no mistake. اچھا، اگر عمران خان اور پاکستان واقعی اس پوزیشن میں ہیں کہ اگر بھارت کا اٹیک بھی ہو جاتا ہے اور وہ بڑا اچھا جواب دے سکتے ہیں، تو یہ ٹویٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ خاموشی سے انتظار کریں کہ کب بھارت آتا ہے اور بھارت کو تو پہنچ لیں۔
یعنی یہ ایک بڑا سمپل معاملہ ہے نا کہ اگر آپ اتنے ہی اسٹرانگ ہیں اور آپ کا یہی ماننا ہے کہ بالکل آپ فکر نہ کریں، چنتا نہ کریں، ہم بھارت کو ایسا منہ توڑ جواب دیں گے کہ بھارت کی ایسی کی تیسی، تو پھر آپ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے، یہ بڑھ کے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو اپنی جگہ پہ ایک ہے مسئلہ، لیکن ان کا پری ایمپٹیو جو ان کے الرٹس ہیں وہ ذرا آپ دیکھیے کہ کس طرح کے ہیں۔ وہ یہ کہ بھئی وہ ہم پہ حملہ کر دیں گے، پوری دنیا کو الرٹ کر دیں گے، اور پوری دنیا سیریس اس لیے نہیں لے رہی کہ 5 اگست 2019 کی ایبروگیشن آرٹیکل 370 اور 35A کے بعد بھی انہوں نے اگست لاسٹ ایئر میں ایک ایسا ہی ٹویٹ دیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ دیکھیں۔ اب 23 اگست کو ان کا لاسٹ ایئر ٹویٹ تھا، I want to warn the international community that the Indian leadership will in all probability attempt a false flag operation to divert attention from its massive human rights violations and the unleashing of a reign of terror on Indian occupied Jammu Kashmir۔ یہ ان کا 23 اگست 2019 کا ٹویٹ ہے۔ اب آپ اس میں یہ دیکھیں کہ اس کوئی حملہ نہیں ہوا اور وہ اس میں وہی باتیں کیے جا رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا اس شخص کو اور اس کے پیچھے جو اس پپٹ کے پیچھے لوگ کھڑے ہیں کہ دنیا میں پاکستان کو مذاق کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ پاکستان کی جو اصل میں یہ انڈیا پہ الزام لگاتے ہیں کہ انڈیا کی وہ جو مسائل ہیں ان کی جو وہاں سے اٹینشنز ڈائیورٹ کرنے کے لیے، یہ خود پاکستان کے جو ان لمیٹڈ اور نہ ختم ہونے والے مسائل ہیں ان کی اٹینشنز ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ پاکستان میں کتنا خوفناک کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، جو وہاں کے اپوزیشن لیڈر ہیں، علی وزیر جو پشتون تحفظ موومنٹ کے لیڈر ہیں، MP ہیں، ان کو کس طرح انہوں نے حراست میں لیا ہوا ہے، کس طرح ان کی ساتھ ظلم ہو رہا ہے، مہنگائی کا عالم، کووڈ کی سچویشن اور کیا کیا مسائل نہیں ہیں، لیکن ان کی پریفرنس وہی بھارت آبسیشن، بھارت دشمنی، اور یہی کہ جی کسی وقت حملہ ہو جائے گا۔ کل ٹویٹ دی جو میں نے پہلے آپ کو دکھائی، اور یہ میں نے آپ کو لاسٹ ایئر کی ایک ٹویٹ دکھائی، تب بھی یہی ریٹرک تھا، اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے، ٹویٹس بھی آتی ہیں اور ہر دوسرے مہینے ان کے اسٹیٹمنٹس بھی آتے ہیں۔ ایک اور ٹویٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، یہ دسمبر 21 یعنی آج ہی کے دن لیکن پچھلے سال کی ٹویٹ ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ ایٹ دا سیم ٹائم دا سیج بائی انڈین آکوپیشن فورسز ان انڈین آکوپائڈ جموں کشمیر continues and a bloodbath can be expected when it is lifted as these protests are increasing. Threat to Pak from India is also increasing. Indian Army chief's statements add to our concerns of a false flag operation. یہ فالس فلیگ آپریشن بھی انہوں نے ایک نیا فریز سیکھا ہے پچھلے سال سے۔ جیسے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو کوئی آپ کھلونا دیں یا ان کو کوئی آپ بات دیں تو وہ طوطے کی طرح رٹ لیتے ہیں، کوئی ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ دس از سو انفارچونیٹ فار پاکستان کہ دس مین ہیز بین سلیکٹڈ ایز دا پرائم منسٹر آف پاکستان۔ یعنی اس نے مذاق کا بالکل پاکستان کو نشانہ بنا دیا۔ ایک اور آخر میں ٹویٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں عمران خان کی، جو اسی سال 27 مئی کی تھی۔ اب وہ 27 مئی کو کووڈ بھی کافی جو اس کا پہلا فیز تھا وہ اپنے انتہاؤں کو چھو رہا تھا، تو اس میں بھی انہوں نے ہندوتوا سپریمسٹ مودی گورنمنٹ ود اٹس ایروگنٹ expansionist policies akin to Nazis, Leban's سکرام، میں معافی چاہتا ہوں، لیونگ یہ ایک ایسا مشکل ورڈ ہے جو انگلش کا بھی نہیں ہے۔ لیونگ اسپیس از بیکمنگ اے تھریٹ ٹو انڈیاز نیبرز، بنگلہ دیش تھرو سٹیزنشپ ایکٹ، border disputes with Nepal and China and Pak threatened with false flag operation۔ یہ 27 مئی 2020 کی ٹویٹ ہے عمران خان کی۔ مجھے ہنسی بھی آتی ہے اور ہنسی ہی آنی چاہیے، چونکہ اس میں ہنسنے کے علاوہ کوئی دوسرا اسپیکٹ نہیں ہے۔ یعنی جوکر ہے یہ شخص، میئرلی اے جوکر۔ بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کی عوام کی یہ بدقسمتی تھی کہ آخر میں
ان کو یہ دن بھی دیکھنا نصیب تھا. میں آخر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کی تمنا تھی کہ یہ جو پاکستان کے پولیٹیکل لیڈرز ہیں جو دوسری پارٹیز کے ہیں، ان سے وہ عوام کہتے تھے، کچھ عوام، کہ جی ہم تنگ آئے ہوئے ہیں. تو دیکھ لیں اب یہ آخر میں کیا ان کو ہیرا ملا ہے. ایک جوکر، ایک ایڈیٹ اور مورون شخص. I'm sorry for using these strong words for this idiot man, but I have no option. Unbelievable. یعنی میں نے جیسے پیچھے کہا کہ اگر بھارت کا واقعی اٹیک ہونا اور آپ کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑی پاور ہیں، ہم سنبھال لیں گے، اور نیوکلیئر کی دھمکی تو آپ دیتے ہی رہتے ہیں، تو پھر کیوں وری کرتے ہیں؟ بلکہ چپ کر کے بھارت کو اٹیک کرنے دیں اور پھر سنبھال لیجیے گا. لیکن یہ پرابلی دا لاسٹ نیل ان دا، وہ ہوتا ہے نا جس کو کفن بولتے ہیں، تابوت میں آخری کیل، جس کو ہمارے ہندی اردو کے ایکسپریشن میں بولتے ہیں، یہ ہے وہ شخص. تو اس صورتحال پہ ہم جتنا بھی افسوس کا اظہار کریں وہی کم ہے. اب ان کے سارے یعنی لاسٹ ایئر اگست سے لے کے پھر دسمبر اور مئی دس ایئر کے میں نے ٹویٹ دکھایا، اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ حملہ ہو جائے گا، کوئی حملہ نہیں ہوا. تو کیا اس کا مطلب ہے؟ اور ان کے اپنے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر BBC کے آرٹیکل میں وہ کوٹ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں اس بچے کی طرح کہ شیر آیا، لیکن ہم یہ کہتے رہیں گے. یعنی ہمارے پاس کوئی اور کام ہی نہیں ہے، کوئی اور ہمارے پاس طریقہ ہی نہیں ہے. بہرحال اس پہ میں آپ کے کویسچنز لوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھارت میں ایک آج صبح سوشل میڈیا پہ ڈیبیٹ ہوئی، دیکھی سب نے، کہ وہ جو پرانے اور ایکسٹریم لیفٹ کے لوگ ہیں اور جن کا صرف کام ہے کہ مودی سرکار کو اٹیک کرنا، اب وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بورس جانسن جو نیکسٹ منتھ ایکسپیکٹڈ ہیں بھارت کے وزٹ پہ، تو وہ تو اب نہیں ہونا چاہیے. نمستے بورس جانسن نہیں ہونا چاہیے، چونکہ نمستے ٹرمپ جو ہوا تھا لاسٹ ایئر فیبرری میں، وہ کافی مہنگا پڑا تھا ہمیں کووڈ کے سلسلہ میں. بھئی اس کا کیا تعلق؟ وہ پوری دنیا کی اس وقت نقل و حرکت جاری تھی. ٹھیک ہے، امریکہ نے کچھ بین لگائے تھے چائنا پر جنوری میں کہ ان کی فلائٹس نہیں آ سکتی. تو یہاں کینیڈا میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، وی آر ویری کیئرفل اینڈ رسپانسیبل کنٹری. ہماری گورنمنٹ نے، ہماری پولیٹیشینز نے مارچ میں ہی جب یہ الرٹ ہوئے تو انہوں نے انٹرنیشنل فلائٹس کو اس وقت ہالٹ کیا تھا. ٹوٹلی پھر بھی ہالٹ نہیں ہوا تھا، نہ کینیڈا میں، امریکہ میں بلکہ کافی حد تک ہو گیا تھا. بھارت میں تو ٹوٹل ہو گیا تھا ہالٹ جب جیسے ہی پرائم منسٹر نریندر مودی نے پہلا لاک ڈاؤن لگایا تھا مارچ میں. تو لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ذرا تھوڑا سا امبیرس کریں پرائم منسٹر نریندر مودی اور BJP کی پارٹی کو کہ دیکھیے وہ تب یہ ہوا تھا، اب آپ بڑی شیخیاں مار رہے ہیں کہ UK کا پرائم منسٹر آ رہا ہے. ان کو کوئی بات ہضم نہیں ہوتی وہاں کے یہ جو ہے نا اینٹی مودی گورنمنٹ. ان کو سمجھنا چاہیے کہ مودی از پرائم منسٹر فار ناٹ BJP پیپل اونلی، از اے پرائم منسٹر فار انڈیا ایٹ دا مومنٹ. پتہ اتنا ہی ڈیکورم، اتنا ہی احساس ہونا چاہیے. مگر بھارت کی ڈیموکریسی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہوتی ہے نا، وہ میں نہ مانوں والی گردان لگاتے رہتے ہیں. کوئی ایک سویلائزڈ ایٹیچیوڈ نہیں ہوتا. ہم نے BJP کو بھی اپوزیشن میں دیکھا ہوا ہے، جیسے واجپئی جی ہوتے تھے، پھر ان کی سرکار بنتی تھی، بہت ہی سوبر ان کا ہوتا تھا ایٹیچیوڈ. لیکن آئی ڈونٹ نو، اب وہ وہاں پہ اس وقت اپوزیشن کا کوئی ایک حلقہ تو ہے نہیں، صرف کانگریس پارٹی نہیں ہے، ہر جگہ پہ بیتوں بیت بولیاں ہیں. اور یہاں پہ آ کے جب مودی جی کی مخالفت کرنی ہوتی ہے تو وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. اس کا کیا فائدہ؟ اس کے جیسے ہی وہاں پہ بھارت میں دن چڑھا، انہوں نے بین کر دی UK کی فلائٹس. بالکل ٹھیک کیا، ان کا 31 دسمبر تک بین ہے. پھر میں نے کچھ ایسے ٹویٹس بھی دیکھے لوگوں کے کہ جی ان کو ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے کرنا چاہیے تھا. وہ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے، دیکھیں گے ابھی صورتحال کیا ہے. خود کینیڈا نے ابھی صرف 72 آورس کے لیے فلائٹ UK کی بین کی ہیں، 31 دسمبر تک کی بھی نہیں کی. تو نیشنز ٹو نیشنز دیکھتے ہیں جب وہ نئی ڈیولپمنٹس آتی ہیں، پھر اس کے مطابق دیکھیں گے. چونکہ کووڈ ایک ایسا خوفناک مرض ہے، اور اب اس کا جو UK میں جو نیو اسٹرینز اس کے ڈسکور ہو رہے ہیں، تو وہ اب دنیا ان کو خود سیکھ رہی ہے، سمجھ رہی ہے، اور اس کو آگے لے کر
چل رہی ہے کہ اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. میں کویسچن بہت جلد لینا شروع کر رہا ہوں. اس سے پہلے کہ کویسچنز لوں میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ ہمارے آج کے سپر چیٹ میں آپ بات چیت سن رہے ہیں عمران خان کی بونگیوں کے حوالے سے, اور پاکستان کی ظاہر ہے سرکار کی بونگیاں بھی ہیں. کووڈ-19 کی جو ویکسین کی بات تو چلی تھی, جو لائٹ ان دا اینڈ آف دا ٹنل والی بات تھی, مگر یہ ایک نیا پینک دنیا میں پھیل گیا کہ یو کے میں نیو اسٹرینس ڈسکور ہوئی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھارت میں لیفٹ کا ریٹرک ہے جسٹ فار نتھنگ, بھارت میں جو اپوزیشن پارٹیاں وہ تو ہیں ہی ہیں, مگر جو لیفٹ ہے اور جو وہاں کا جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں وکی میں بولنے والا, وکی سے بولنے والا, جو وہاں کا سو کالڈ انٹیلیجنسیا ہے, وکی سے بولنے والا, وہ جو ہے وہ بس ایسے ہی ان کو کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے. تو اس پہ میں اب کویسچن لینا شروع کرتا ہوں, لیکن آپ کو ایک بار پھر یاد دلاؤں کہ techtv.info, techtv.southeasia.com ہماری 2 ویب سائٹس ہیں. techtv.info جو ہے اس پہ ہمارا جو ٹیک ٹی وی کا زیادہ تر انگلش لینگویج کا کانٹینٹ ہے اس پہ جاتا ہے, ہماری مین ویب سائٹ ہے. اور اس پہ لائیو کا بٹن آپ دبائیں گے تو آپ لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں, لیکن ڈونیٹ کا بٹن آپ دبائیں گے تو آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح techtv.southeasia.com ہماری ویب سائٹ ہے, اس کو ہم اور بڑھیا بنا رہے ہیں. اس پہ ساؤتھ ایشیا سے جو ریلیونٹ کانٹینٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, وہاں پہ بھی ڈونیٹ کا بٹن ہے. یہ ایک ہی پیج پہ جاتے ہیں آپ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے, اور آپ اس کے ساتھ ساتھ پے پال کے ذریعے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ایک اور میری پرسنل ویب سائٹ اور میرا پرسنل جو یوٹیوب چینل ہے طاہر گورا کے نام سے, وہ تو آپ جانتے ہی ہیں. پرسنل میری جو ویب سائٹ ہے اس پہ آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ میرے ہندی کا ناول اور اردو کا ناول, اس وقت یہ دونوں بکس لگی ہوئی ہیں, آپ وہ بائی کر سکتے ہیں. کینیڈین $10 9.99 اس کا پرائس ہے. آپ جب بائی کریں گے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے تو آپ کو وہ کاپی جو ہے, جو اردو پڑھ سکتے ہیں, وہ اردو کا ناول جو اس کا نام تھا رنگ محل, وہ آپ کو مل جائے گا PDF فارم میں, آپ کے کمپیوٹر پہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا. اسی طرح آپ ہندی ناول اگر بائی کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی $9.99 کینیڈین کا ہے, تو آپ کو ہندی فارم میں جو ہے وہ اس کا PDF ورژن ڈاؤن لوڈ کر لیں گے. آپ پڑھیے, مجھے فیڈ بیک دیجیے. tahirgora.com. بات چیت ہم سپر چیٹ میں کر رہے ہیں, کویسچن ہم آپ کے لینا شروع کرتے ہیں. شنجز جی ہمارے ساتھ پہلے دن سے جڑے ہوئے, ان کے اکاؤنٹ کا نام ہے اف کریشن آف پاکستان موومنٹ این آئیڈیا امیجینیشن آئیڈیالوجی آف سم کائنڈ, تو وہ کس کی تھی, وہ یہ پوچھتے ہیں. سب سے زیادہ تو وہ انگریزوں کی تھی اس وقت کی. دیکھیے یو کے جو ہے وہ اس وقت کلونیل پاور تھی, ختم ہونا شروع ہوئی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد. بہت اچھے ان کے ٹرمز ہیں بھارت کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ بھی ہیلو ہائی ان کی ہے, لیکن ہمیں ہسٹری کو اس کے کانٹیکس میں دیکھنا ہوتا ہے. آج جیسے میں ایک بات کو کہوں گا کہ بار بار کہا جاتا ہے جی کہ RSS کے جو گرو تھے انہوں نے 1925 میں یہ بات لکھی تھی. بھائی اس وقت کے کانٹیکس کے مطابق, اس وقت کی دنیا کے جو جیو پولیٹیکل سرکمسٹانسز تھے, جو اس وقت کی پولیٹیکل لینگویج تھی, اس کے مطابق بات کی تھی. اس وقت کے سرکمسٹانسز اور تھے. آج کا جو RSS ہے وہ تو بالکل اور ہے, اس لیے کہ اس وقت جو انہوں نے بات کی تھی وہ اس کانٹیکس میں ہمیں دیکھنی چاہیے, اور آج کی جو ریالٹیز ہیں اس کے مطابق ہمیں دیکھنا چاہیے. اسی طرح جو پاکستان بنانے کا آئیڈیا تھا یو کے کا, اور اس وقت کے جو کلونیل پاورز کا تھا کہ اس کو بفر زون بنائیں, تو اس وقت کا ان کا خیال تھا. لیکن اب وہی یو کے اور ہیں, اب ان کے بہت اچھے ٹرمز ہیں بھارت کے ساتھ, تو یہ اور ہے, تو یہ ان کا آئیڈیا تھا. پھر جو مسلم ایلیٹس تھی ان کا یہ خیال تھا کہ ہم یہ جو یونائٹڈ انڈیا ہے اس میں ہماری دال نہیں گلے گی, تو پاکستان ایک الگ سے مسلمس کے نام پہ کنٹری ہوگا تو ہماری بڑی موجیں ہوں گی. تو موجیں آپ نے دیکھ لی ہیں, جتنی کر لی تھیں وہ موجیں انہوں نے کر لی ہیں, اور جو بیچاری پاکستان کی غریب عوام کا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جس طرح بنگالیوں کے ساتھ ظلم ہوا وہ الگ ہوئے, بلوچ ہوں, سندھی ہوں, پشتون ہوں, مہاجر ہوں, اور ایون اب تو پنجابی بھی, اور جو بھی ڈیزیڈنٹ وائسز ہیں ان کا کیا حشر ہوتا ہے, ان کی کتنی بولنگ ہوتی ہے, وہ آپ کے سامنے. تو اس آئیڈیا کا یہی ایک سیڈ آؤٹ کم اب تک دنیا نے دیکھا ہے. اگلا کویسچن لیتے ہیں ہم. ول انڈیا ٹیک بیک پاکستان یا پی او کے پاکستان آکوپائڈ کشمیر کی بات کر رہے ہیں. آئی ایم سوری, میں سمجھا پاکستان ہے. جی وہ ویسے تو خیر کئی مجھے یہ بھی کویسچن آتے ہیں کہ کیا پاکستان کو ہم واپس لے لیں گے. میں کہتا ہوں کیا لے کے کریں گے, آلریڈی آدھا پاکستان الگ ہو گیا.
بلوچ اپنا لڑ رہے ہیں. خود پاکستان کے اندر مسائل نہ ختم ہونے والے ہیں. عمران خان شیر آیا کی گردان روز کرتے ہیں. ہاں پی او کی جو بات ہے, پاکستان آکوپائڈ کشمیر کی جو بات ہے, تو وہ انڈیا لے تو سکتا ہے, کوئی ایشو نہیں ہوگا. یہی پاکستان کو خطرہ بھی رہتا ہے, اور وہ جب کبھی مناسب وقت آئے گا تو شاید لے بھی لے گا. تو وہ سارے وقت کی بات ہے, اس لیے کہ انٹرنیشنل فورسز کے ساتھ آن بورڈ ہونا ہوتا ہے, تو لے تو سکتا ہے, اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں. لیکن یہ اٹ ڈپینڈس کہ دنیا کے حالات آگے کیسے چلتے ہیں. میں کچھ کویسچنز اور لوں گا آج کے سپر چیٹ میں. مسٹر پنج جن کا یوٹیوب کا اکاؤنٹ ہے, ہیلو فرام نیوزی لینڈ, ویلکم سر جی. نیوزی لینڈ میں تو اس وقت صبح کے سمے ہوگا. ہاؤ کین انڈیا ہیلپ بلوچستان فریڈم موومنٹ؟ اب انڈیا پہ ہے, انڈیا کو پتہ ہے, مجھ سے زیادہ پتہ ہے انڈیا کو ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں. لیکن جو بلوچ وہاں پہ اپنی انڈیپینڈنس کی پہلے دن سے, جب سے 48 پہ ان پہ قبضہ ہوا ہے, وہ آواز اٹھا رہے ہیں, وہ اپنی آواز اٹھا رہے ہیں. اب انڈیا بلوچستان کی جو ہیلپ ہے وہ, اب میں یہی کہوں گا کہ وہ انڈیا کو مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہے, لیکن نہیں کر رہے. اور اس میں پاکستان کا یہ ہے کہ پاکستان کو سمجھنا چاہیے, ورنہ صرف انڈیا نہیں اور بھی انٹرنیشنل فورسز اس میں جمپ ان ہو جائیں گی. اپنا ظلم کرنا پاکستان بند کرے, اور جب یہ ظلم کرنا بند کرے گا پاکستان, تو پھر شاید کوئی حالات بہتر ہو جائیں. تو یہی ہے صورتحال, لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. اگلے کویشچن دیتے ہیں. اگر ہمارے پاس آئے ہیں انویزیبل کا کویشچن ہے, وٹ ڈو یو تھنک آف انڈین گورنمنٹ بیننگ چائنیز ٹیلی کام اکوپمنٹ اینڈ ہاؤ ول اٹ امپیکٹ انڈیا اینڈ چائنا؟ وٹ ڈو یو تھنک آف DRDO's جو ہے ان کا ہاؤٹزر؟ میں اس کے بارے میں ابھی, میں سچی بات یہ ہے کہ میں کچھ زیادہ نہیں جانتا. DRDO کو میں نے اس سٹوری پہ بہت فالو نہیں کیا, اس کا جواب تو میں نہیں دے پاؤں گا. لیکن وہ جو انڈیا نے بین کیا بالکل ٹھیک کیا, اس لیے کہ وہ چائنیز ٹیلی کام میں وہ جو ایسپیوناج ہے اور جو سپائنگ ہے اور جو جاسوسی کا ہے وہ بہت اس میں ہوتا ہے. اور پھر جب کہ انڈیا نے ابھی ریسنٹلی دیکھ لیا کہ چائنا پہ ہم ڈپینڈ ہی نہیں کر سکتے, ریلائی بھی نہیں کر سکتے اس کے ساتھ جو ہمارے ریلیشن شپ ہیں, تو پھر ہم کیوں اکاموڈیٹ کریں. تو بالکل ٹھیک کیا, اس کا یہی سمپل آنسر ہے میری طرف سے. اور ہمارے پاس اگر کچھ اور کویسچنز ہیں تو ان کو کویسچن کرتے ہیں. جیسے امت بھاٹیا جی کا ہے, ان ویو آف اسرائیلز ریکگنیشن بائی عرب کنٹریز اینڈ اٹس ریلیشن شپ ود ٹرکی, ڈو یو تھنک پاکستان ہیز بین آئسولیٹڈ مسلم امہ اٹ سیلف ویئر پاک کلیمز ٹو بی اے کنوینر؟ دیکھیے امت بھائی, آپ بھی ہمارے ریگولر کنٹریبیوٹر ہیں, پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہر طرح سے. بڑی سمپل سی بات ہے کہ ریسنٹلی جیسے UAE نے اور کچھ عرب کنٹریز نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا شروع کیا. سعودی عرب کی ابھی بات نہیں آئی, لیکن اندر ہی اندر نظر آ رہا ہے وہ بھی ہو جائے گا. لیکن جب UAE نے کیا تھا, تو میں نے پچھلے شو میں شاردہ صاحب کے شو میں ہم دونوں نے بات کی تھی, تب ترکی نے بڑی بڑکیں لگائی تھی. ترکی کی اسلامسٹ گورنمنٹ نے, اس نے ترکی کا بیڑا غرق کر دیا ہے. تو اس نے کہا تھا کہ شرم آنی چاہیے, کیوں ایکسیپٹ کیا, حالانکہ ترکی نے اسرائیل کو 1949 میں ایکسیپٹ کیا تھا. بڑی ان کی بڑھیا تجارت رہی. لیکن جب سے طیب اردوغان 2002 میں آئے اب تک وہ اتار چڑھاؤ رہے. لیکن ابھی پھر ترکی نے ایمبیسڈر دوبارہ واپس بھیج دیا, اس لیے کہ امریکنز نے ان پر پریشر زیادہ ڈالا. تو پاکستان کے لیے اب بہت مشکل ہوا ہے, چونکہ عرب کنٹریز چاہ رہے ہیں کہ یہ بھی کر دے, اور پاکستان کو اگر کوئی $1-2 بلین عرب کنٹری دے دے تو شاید پاکستان کر بھی دے. آج کل پیسہ نہیں مل رہا, تو پیسہ پھینک تماشا دیکھ والی بات ہے, وہ آج کل ذرا بند ہوئی ہے عرب کنٹری سے. تو پاکستان شاید ان سے کہہ رہا ہوگا کہ یار کچھ پیسے دے دو تو ہم بھی مان لیتے ہیں. پیسے آپ جو پہلے دیے تھے وہ واپس مانگ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ بمبل بوسا چل رہا ہے ان کا آپس میں, اور یہی ایک فنی سچویشن ہے پاکستان کی اس حوالے سے. میں آخر میں 1 یا 2 کویشچن جو رہ گئے ان کو لیتا ہوں. شوبت سنگھ جی کا کویشچن ہے کہ پلیز ایکسپلین وٹ ریلیشن شپ یو ہیڈ ود عمران خان ان 1997. میں نے ایک بار ذکر کیا تھا, عمران خان کی پولیٹیکل پارٹی نئی بنی تھی, آپ نے بڑی اچھی انٹرسٹنگ بات چھیڑی ہے. تو ہم لوگ جرنلسٹ تھے, میری اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی بھی میں نے فارم کی تھی جو ایک ہیومن رائٹس کے لیے تھی زیادہ. تو مجھے اس وقت کے جو ایکٹنگ پرائم منسٹر تھے جناب ملک معراج صاحب نے, تو
مجھے انہوں نے کہا, میری نیازمندی سی, وہ ہمارے بہت ہی اچھے انٹلیکچوئل ہوا کرتے تھے, شریف آدمی تھے. نواز شریف کی گورنمنٹ کو سرکار نے ڈسمس کیا تھا اور فاروق لغاری پریزیڈنٹ تھے, اور اس وقت ملک معراج کو ایکٹنگ پرائم منسٹر بنایا تھا. تو لاہور کے ایک ریسٹورینٹ میں ملک معراج کسی تقریب کے لیے آئے, تو مجھے بہت اچھی طرح سے جانتے تھے. ریلیٹیولی میں ینگ تھا, آج سے آپ سمجھیے کوئی 23-24 سال پرانی بات ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم عمران خان کے ساتھ پریس کا کام کرو. تو میں نے کہا کر لیتے. میں نہیں جانتا تھا اس شخص کو, اور میں بڑا ایکسائٹڈ تھا کہ بڑا یہ اس نے اچھے کام کیے ہوئے ہیں. تو میں عمران خان سے ان کی پولیٹیکل پارٹی کے آفس لاہور گلبرگ میں ان کا تھا, میں ان سے ملنے گیا, جو مجھے انہوں نے کہا. پھر مجھے میری نیازمندی تھی اس وقت کے پاکستان کے پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے فاروق لغاری صاحب, جو پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق تھا, لیکن ظاہر ہے وہ سب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آن بورڈ تھے. تو انہوں نے بھی مجھے پھر ایک فون کر کے کہا کہ تم ان کا پریس کا کام ہینڈل کرو. تو میں بہت ایکسائٹڈ تھا, میں ان سے ملنے گیا عمران خان صاحب سے. گرمیوں کے دن تھے, اگست کا ہی مہینہ تھا 97 کا, اف آئی ایم ناٹ رانگ, یا تو مجھے یاد ہے گرمی تھی. آپ دیکھیے پاکستان بھارت میں گرمی تو سپٹمبر اکتوبر تک بھی رہتی ہے. تو میں ان سے ملنے گیا, تو ان کے آفس میں کوئی بھی نہیں تھا, ایک خانسامہ تھا, وہی چوکیدار بھی تھا. تو مجھے انہوں نے بتایا کہ بھئی بیٹھ جاؤ. میں نے کہا مجھے صاحب سے ملنا, میں پہلی بار ان سے ملا تھا, ان سے عمران خان صاحب سے اس وقت. تو مجھے انہوں نے کہا کہ میری جو پارٹی ہے پی ٹی آئی نئی بنی تھی, کہ مجھے اس کا پریس کا کام تم کرو. جب یہ آئے میں بڑا ایکسائٹڈ ہوا کہ اتنے بڑے آدمی, دنیا کا اتنا بڑا کرکٹر, ہیرو اور فلنتھراپسٹ, اور میں ملا. تو میں فرینکلی ان کا بڑا فین تھا. وہ میں ایک ہفتے میں ان کی جو تھی نا, مجھے ان کے ساتھ پھر بہت ون آن ون ریلیشن شپ رہا. میں گاڑی میں ان کے ساتھ نکل جایا کرتا تھا, تو چونکہ مجھے پریس کا کام ہوتا تھا, تو میں نے پھر ان کی ویژن کوٹ اینڈ کوٹ دیکھا, اور آئی واز سو ڈسپوائنٹڈ. تو کوئی 2-3 ہفتوں بعد مجھے معراج خالد صاحب, ملک معراج خالد صاحب, جو پاکستان کے اس وقت کے ایکٹنگ پرائم منسٹر تھے, وہ صرف 3 مہینوں کے لیے آئے تھے, اور وہ پاکستان کے نیشنل اسمبلی کے بھٹو کے زمانے میں بھی اسپیکر رہے تھے. بہت جو تھے نا سیزن پالیٹیشین, اور گریٹ انسان تھے. تو مجھے انہوں نے 2-3 ہفتے بعد پھر کہیں ملے, تو مجھے کہنے لگے کہ پھر کیسا ہے کپتان کے ساتھ. میں نے کہا سر وہ پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں فوری طور پر. تو 1997 میں مجھے معراج خالد صاحب نے کہا کہ اس کو کہہ دو کہ 20 سال تو کم از کم لگ جائیں گے پرائم منسٹر. میں 1998 میں کنٹری چھوڑ کے آ گیا تھا پاکستان, اور اب میں جب 2018 میں یہ شخص بنا پرائم منسٹر عمران خان, تو مجھے اب وہ بات یاد آتی ہے ملک معراج خالد صاحب کی, کہ جو انہوں نے مجھے تب کہی تھی, یعنی 21 سال لگے اس شخص کو پرائم منسٹر بننے میں. تو ہی واز ریئلی اے ویژنری مین. دس مین ڈسپوائنٹڈ a lot, not just to پاکستانیز کو اس نے ڈسپوائنٹ کیا, پوری ورلڈ کو ڈسپوائنٹ کیا ہے. آخری کویشچن میں لیتا ہوں. سمن جین جی کا کویشچن ہے کہ وائی پرپوز خالستان borders are ending with Pakistan border and Kartarpur and Lahore is not part of Khalistan. دیکھیے سمن جی, یہ تو بڑا ہی جسے کہتے ہیں $1 million کویشچن ہے, اور یہ $1 million کویشچن وہ جو خالستانی آئیڈیالوجی کے لوگ ہیں ان کے سامنے پوز بھی ہوتا ہے, لیکن وہ نہیں اس کو مانتے. آج کل تو وہ اللہ اکبر کے نعرے بھی لگا رہے ہیں, مطلب حیرت ہوتی ہے. وہ اورنگزیب جنہوں نے ان کا مطلب صرف ہندوؤں کو بھی مارا. اورنگزیب تو ایسا ظالم آدمی تھا جس نے مسلمانوں کو بھی مارا, جس نے تو اپنے بھائیوں کو بھی نہیں بخشا, ان کو بھی مارا. اور یہ اورنگزیب کے اب ماننے والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ خالستانی آئیڈیالوجی والے. شاکنگ اینڈ سیڈ. اب بارڈر ان کا وہاں پہ کیوں نہیں لگتا, تو اس سے ان کے پتہ چلتا ہے کہ دا گریٹسٹ پلیس فار سکھ برادری وہ تو ننکانہ صاحب ہے نا, اس سے بڑی تو کوئی جگہ نہیں ہوگی نا. اس کی کبھی کلیم نہیں کرتے. تو میں اب کیا کہوں, یہ ان کو ہی شرم کرنی چاہیے جو یہ خالستان کی آئیڈیالوجی کی بات کرتے ہیں, جو بارڈرز بناتے ہیں. اور یہ بات ان کو اب پتہ ہونی چاہیے کہ بھارت میں یہ خالستان بنانے کی بات ہوتی نہیں, اور یہ بنانے کی بات ہی کر سکتے ہیں یہاں پہ کینیڈا, امریکہ, UK میں بیٹھ کے. وہاں تو امپاسبل ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں نے بہت بڑھیا سکھ اسکالرس کے جو بھارت میں رہتے ہیں, اور اتنے گریٹ ہیں وہ سکھ جو بھارت کی آرمی میں ہیں, ہر جگہ پہ ہیں, دے آر گریٹ بھارتیز. وہ بھی بیچارے ہنستے ہیں کہ ان چند جو ایکسٹریمسٹ لوگوں نے ہمارا کیا برا امیج بنا دیا ہوا ہے.
یہ وہ سبجیکٹ ہے جس میں پیچھے بھی باتیں کرتا رہا ہوں, آگے بھی آنے والے دنوں میں باتیں کریں گے. آج کا سپر چیٹ لائیو میرے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ. آخر میں شمع مانگتا ہوں, آج کا جو سپر چیٹ تھا تھوڑا لیٹ ہوا. اس کا کارن میری اپوائنٹمنٹ تھی ایک ڈاکٹر کے پاس, تو اب عمر کے اس حصے میں ہیں, بلڈ پریشر, ہارٹ, ڈائبٹیز سب کچھ چلتا رہتا ہے. تو آپ ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں, ہم آپ کے لیے دعا گو رہتے ہیں. اور یہ نیا سال آنے والا ہے, نئے سال کے آنے کے قریب ہم آپ کو آپ کے لیے اچھی دعائیں مانگیں گے. کرسمس بھی ایک بہت ہی بڑھیا دنیا کے لیے ایک موقع ہے, وہ اس ویک آئے گا. اس سے پہلے کہ یہ کرسمس کا دن آئے, میں اور ڈاکٹر شاردا اس وینسڈے کو سپر چیٹ کریں گے, جو کہ فرائیڈے کو ہم آپ کے ساتھ نہیں ملیں گے. اس فرائیڈے کو یہاں پر کرسمس ہے, پوری دنیا میں کرسمس ہے. اپنا خیال رکھیں, اسٹے سیف ان دس ویری چیلنجنگ ٹائم. اور آپ ہمارے ٹیک ٹی وی کی ویب سائٹ techtv.info, techtv.southeasia.com, ان پہ جا کے آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. آپ کو میری کتابیں پڑھنی ہیں تو tahirgora.com کی ویب سائٹ پہ جائیے, وہاں پہ آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ ٹوڈیز سپر چیٹ وتھ طاہر گورا ایٹ ٹیک ٹی وی. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.